شہزادہ جمشید بن سلطان محمد فاتح، ایک غمناک داستان۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ۔ دوستوں، قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کی وفات کے بعد جب تخت عثمانیہ کے لیے دو شہزادوں بایزید اور جمشید کے درمیان جنگ چھڑی تو یہ تصادم عثمانی تاریخ کا ایک المناک باب بن گیا۔ 20 جون 1481 کو سلطان بایزید نے اپنے جنرل احمد قدک پاشا کو اٹلی کی مہم سے واپس بلا کر اپنے بھائی کی بغاوت دبانے کے لیے اناطولیہ روانہ کیا۔ احمد پاشا نے شہزادہ جمشید کو شکست دی، جس کے بعد وہ مصر جا پہنچا اور مملوک سلطان کی پناہ میں چلا گیا۔ اگلے سال جمشید نے مملوکوں کی مدد سے دوبارہ بغاوت کی کوشش کی، مگر ایک بار پھر ناکام ہوا۔ اس بار اس نے مصر واپسی کی بجائے جزیرہ روڈس کا رخ کیا، جہاں فرسانہ یروشلم کا قبضہ تھا۔ ان کے سردار ڈی ابوسن نے بظاہر دوستی کا ہاتھ بڑھایا، وعدہ کیا کہ وہ مدد کرے گا، مگر پس پردہ سلطان بایزید سے یہ طے کیا کہ وہ جمشید کو قید میں رکھے گا اور اس کے بدلے ہر سال 45,000 دکات وصول کرے گا۔ یوں شہزادہ جمشید 7 برس تک روڈس اور فرانس کے مختلف قلعوں میں بظاہر عزت کے ساتھ مگر در حقیقت قید تنہائی میں زندگی گزارتا رہا۔ ادھر یورپ کے کئی بادشاہ اسے حاصل کرنے کے خواہش مند تھے تاکہ اسے سلطان بایزید کے مقابل کھڑا کر کے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی دوران ڈی ابوسن نے شہزادے کی ماں اور بیوی کو فریب دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر وہ 20,000 دکات ادا کریں تو شہزادے کو مصر پہنچا دیا جائے گا۔ ان خواتین نے بڑی مشکل سے رقم جمع کر کے بھیجی، مگر مقدس نائٹ نے وعدہ توڑا اور رقم ہڑپ کر گیا۔ یہ فریب اس قدر واضح تھا کہ عیسائی مورخین نے بھی اس پر نفرت کا اظہار کیا۔ بالآخر شاہ فرانس چارلس ہشتم نے جمشید کو ڈی ابوسن کی قید سے چھڑایا اور اسے پوپ انوسنٹ ہشتم کے حوالے کر دیا۔ پوپ نے اس کے ساتھ بظاہر نرمی کی، مگر حقیقت میں وہ بھی سودے بازی کر رہا تھا۔ اس نے سلطان بایزید سے 40,000 دکات سالانہ کے عوض جمشید کی قید کو برقرار رکھا۔ انوسنٹ پوپ کے بعد پوپ سکندر بورجیا آیا، جو اپنی بدنامی اور چالاکی کے لیے مشہور تھا۔ اس نے سلطان کو پیشکش کی کہ اگر وہ شہزادے سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہے تو ایک ہی بار 3 لاکھ دکات ادا کر دے۔ معاہدہ طے ہی پا رہا تھا کہ چارلس ہشتم نے اٹلی پر حملہ کر دیا اور روم پر قبضہ کر لیا۔ صلح کے معاہدے کے دوران یہ طے پایا کہ جمشید کو چارلس کے ہمراہ فرانس جانا ہوگا۔ اسی دوران پوپ سکندر نے لالچ میں آ کر وہ رقم وصول کی اور سازش کے تحت شہزادے کو زہر دلوا دیا۔ اطالوی مورخین کے مطابق اسے شکر میں ملایا گیا سفید زہر دیا گیا تھا، جبکہ ترک مورخین کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نامی ایک نائی نے داڑھی بناتے ہوئے زہر آلود اسرے سے معمولی زخم دیا، جس سے وہ چند دن میں ہی چل بسا۔ زہر کا اثر آہستہ آہستہ ظاہر ہوا۔ یوں وہ نوجوان اور بہادر شہزادہ جو صرف 36 سال کا تھا اور 13 سال قید یورپ برداشت کر چکا تھا، بالآخر آزادی ابدی پا گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے دعا کی، اے میرے رب، اگر میرے وجود کو دشمنان دین اسلام کی سازشوں کا اعلیٰ کار بننا ہے تو مجھے اب زندہ نہ رکھ، میری روح کو اپنی طرف بلا لے۔ شہزادے کی وفات کے بعد سلطان بایزید نے اس کی میت یورپ سے منگوا کر شاہی اعزاز کے ساتھ بورسا میں دفن کروایا، جہاں عثمانی سلاطین آرام فرما رہے ہیں۔ عیسائی مورخین لین پول نے اس واقعے پر لکھا، یہ داستان غمناک ظاہر کرتی ہے کہ عیسائی دنیا میں ایک بھی ایسا بادشاہ نہ تھا جو اس قیدی پر رحم کرتا۔ ہر ایک نے اسے سونے کی لالچ میں بیچ دیا۔ سلطان بایزید کا اپنے بھائی کو محفوظ رکھنے کی خواہش قابل فہم تھی، مگر کلیسائی پیشواؤں اور نائٹوں کی مخالفت انسانیت پر ایک داغ بن گئی۔ ناظرین، یہ وہ داستان ہے جہاں اقتدار کی جنگ نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا اور یورپ کے تاجداروں نے ایک بے بس مسلمان شہزادے کو قید کی تجارت بنا دیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔